الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان بچانے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم کب ایمان بچا کر لے جا سکتے ہو. ایمان مل جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، ارتداد ہو جاتا ہے. ایک طریقہ ہے یحبہم و یحبونہ. مرتدین کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا ذکر کیا، اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے وہ اللہ سے محبت کرتے. یہ پہلا وصف، یعنی عاشق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ سے عاشقانہ تعلق ہے ان کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حب کا مطلب کیا ہے؟ عام محبت نہیں ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں پر غالب. اسی کا نام عشق ہے. اس کو اس سے تعبیر کرتے کہ تمام محبتیں اس کے سامنے فنا ہو جاتی ہیں، ایک مولا کی ذات رہ جاتی ہے. اسی کو فنائیت کہتے ہیں. یہ فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی محبت اتنی غالب ہے کہ ساری محبتوں پر اس کا غلبہ ہو گیا. یہ شخص فنا فی اللہ ہے. جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے میرے دوستوں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ آگے بیان کیا، عاشقوں کے اوصاف بھی بیان کیے. ایمان والوں کے ساتھ عاجزی ہے، غیروں کے ساتھ سخت ہے، اللہ کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو زمانے کو دیکھ کر چلتے نا، فلاں کیا کہے گا، زمانہ کیا کہے گا، یہ کچے پن کی علامت ہے. زمانے کو دیکھ کے جو چلتا ہے اس میں نفاق کے جراثیم، منافقت تو نہیں لیکن نفاق کے جراثیم ضرور ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں، اور یہ بات حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی معرف القرآن میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول سے متاثر ہونا جو ہے یہ منافقین کا خاصہ بیان کیا ہے. لمبا ذات ما حولہ، یہاں سے کہا ماحول کا لفظ یہیں سے نکلا ہے، ما حولہ. جب منافقین ارد گرد کا ماحول جس طرح وہ بارش میں اندھیرے میں کھڑا اور ماحول روشن ہوتا ہے تو چلنے لگتے ہیں. جب وہ دیکھتے کہ ایمان والے فتح پا رہے ہیں تو ایمان والوں کی پارٹی میں آ جاتے ہیں، اور جب بظاہر شکست ہوتی ہے تو پھر کافروں کے ساتھ رابطے بڑھاتے ہیں. اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہوئے اس میں فتح بھی ہوئی
اور 5 جگہ فتح نہیں بھی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح نہیں ہوئی. یہ واقعات ہے. مولا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کبھی فتح دی اور کبھی فتح نہیں دی، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کو جیتنے والے مذہب کے طور پر قبول نہ کرو، بلکہ حق مذہب کے طور پر قبول کرو. یعنی کہ یہ ہمیشہ جیتتا ہے، کیونکہ جیتنے والی پارٹی کو سارے سلام کرتے یار اس نے تو جیتنا ہے. الیکشن ہوتا ہے تو رات کو ایک بہت بڑی ووٹ دینے والوں کی تعداد ہوتی دیکھتی یار کل کون جیتے گا، تو سارے اسی کے کیمپ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں، حالانکہ پہلے اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے صبح یہ جیت جائے گا، ایم پی بنے گا، ایم ایل اے بنے گا، اب اس کو وزیر بنے گا، منسٹر، تو اس کو سلام کریں گے. تو یہ جیتنے والی پارٹی کو سلام کرنا، فرمایا یہ کمزور لوگوں کا کام ہے، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو حق پرست ہو، حق اپنے ماننے والے ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانے، ان کے حق راستے کو جانے، جیتے یا ہارے اس کی کوئی پرواہ نہ، انجام کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ والے فرماتے جو آغاز میں فکر انجام ہے، انسان کو شروع میں فکر لگ جائے یار میں نیک تو ہو جاؤں، لیکن یہ کام چھوڑنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید بھی خام ہے. اگر تو عاشق ہوتا تو جس پرواہ نہیں تھی، تو یہ محبوب کی پرواہ کرنی، محبوب کیا چاہتے ہیں. یہ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان والے تھے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان والے ہیں ان کا فرق بیان کیا ہے کہ فتح مکہ سے آدم درجہ، ان کا درجہ بہت اونچا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور بعد والے بھی بہت اونچے درجے کے ہیں بعد والوں کے حساب سے، لیکن اگر آپس میں ملایا جائے تو پہلے والے بہت اونچے درجے کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ان کا بس ہم نے قربانی دینی ہے، اللہ کے عاشق ہے، رسول اللہ کے عاشق ہے، انجام کیا ہوگا، بال بچے چھوڑ دیے، ہجرت کر لی، سب کچھ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اب ہمیں اس پر کیا ملے گا، کیا دنیا میں کوئی راحت ملے گی یا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرمائے، ٹھیک لگایا ہوا آپ نے اس کے سائے میں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پیٹ سے ایسے کپڑا اٹھاتے، پتھر بندھا ہوا ہے. یہ جو پتھر ہوتا ہے یہ 2 کام کرتا ہے. ایک تو اس کی وجہ سے دبلے کی وجہ سے جو انسان کا اسٹمک ہے وہ پھر زیادہ کھانا نہیں مانگتا ہے، تو دب جاتا ہے. اور دوسرا جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس میں گرمی پیدا ہوتی، گرمی بھوکے آدمی میں گرمی پیدا ہوتی، اس لیے شیر بھی لڑتا ہے جب بھوکا ہو. اگر شیر نے کھایا پیا ہو تو کچھ بھی نہیں. افریقہ میں منظر جا کر دیکھو، جب شیر کھا لیتا ہے تو اس کے قریب بھی کوئی چلا جائے تو کچھ نہیں کہے گا، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا گرم کرتا ہے جب بھوکا ہے. تو دوسرا پتھر کیا کام کرتا ہے تو گرمی کو سک کرتا ہے، گرمی کو، کیونکہ گرمی سک کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پتھر میں رکھی، اسٹون میں رکھی. اس لیے آپ اسٹون کا فرش بنا لیں تو آپ دیکھیں گے ہول نائٹ وہ گرم رہے گا، اگر دن کو گرم ہو گیا تو وہ ٹھنڈا نہیں ہونے والا، اور اگر عید کا ہے تو مغرب کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی ایک بات فرمایا کرتے تھے، یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے الصوم جنۃ من النار، فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے آگ سے. تو اس میں بات فرمایا کرتے ہیں کہ دراصل جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کا جو اسٹمک ہے اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے، آگ. لیکن اس آگ کو صبح سے شام تک اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے روزے کو سوائے اللہ تعالیٰ کے. لے فرمایا صوم لی، روزہ میرا ہے، کیونکہ اس کو میں جانتا ہوں اس کا روزہ ہے یا نہیں. بظاہر لوگ کتنا روزے دار کہے اور وہ چھپ کے کھا پی رہا ہو، اور بظاہر لوگ کہیں اس کا روزہ نہیں، یا تیل لگایا ہو کہ حلوہ کھا کے آیا اور اندر سے اس نے روزہ رکھا ہوا ہو فاقے سے، اور لگتا ایسے ہو کہ جناب اس کا پیڑ والا ہوا ہے. یا صحابہ اکرام تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے لیکن چہرے پر ایسی رونق ہوتی تھی کہ یاسم الجاہل واغنیا، جاہل اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر سمجھتا تھا یہ مالدار ہے.
حالانکہ وہ رسول اللہ کے صحبت کا نور ہوتا تھا جو ان کے چہرے پر، اور پیٹ پہ پتھر بندے بھوکے، حال یہ کہ 2 دن ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، لیکن چہرہ ایسا شگفتہ اور ایسی چہرے پر رونق ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہو یہ تو اغنیا ہے، لیکن تارجوں بھی سیما ہوں، اللہ کے نبی آپ پہچانتے ہیں یہ بیچارے فاقے سے۔ تو روزے سے کیا ہوتا ہے کہ گرمی پیدا ہوتی ہے، اب اس گرمی کو برداشت کرتا ہے مولا کے لیے۔ اب جب اس گرمی کو مولا کے لیے برداشت کیا تو اللہ نے جہنم کی گرمی سے بچا لیا۔ یہ صوم جنت من النار ہے، یہ ڈھال بدلا ہو گیا۔ آپ نے اللہ کے لیے گرمی برداشت کی اندر کی، اور اگر باہر بھی گرمی ہو، جون جولائی کا اگر ہو، جہاں لمبا ہو جاتا ہے ہندوستان پاکستان میں گرمی بڑھتی ہے، اوپر سے بھی گرمی اندر سے بھی گرمی، ڈبل گرمی، تو پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی گرمی تھوڑی دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ راحمین ہے، جب یہاں آپ کچھ کر لیں گے کچھ گرمی تھوڑی یہاں کی تھوڑی وہاں زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں کی تھوڑی وہاں زیادہ ہے، یہاں تھوڑی گرمی برداشت کی وہ جہنم کی گرمی کا بدل بن گیا۔ یہاں آپ نے ایک نماز پڑھی وہ 10 سے لے کر 700 نمازیں ہو گئی۔ پڑھیے، یہ عجیب ہے، دنیا کا عجیب نظام ہے، جہاں مولا کے لیے کوئی کام تھوڑا بھی کریں گے جاتا ہے۔ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بخاری کی، ایک کھجور اللہ کے راستے میں، ایک کھجور، کھجور کتنی بڑی، ڈیٹ کتنی بڑی، اور وہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر ایسے پالتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو یا اونٹ کے بچے کو۔ جب وہ پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس آدمی کے نام عمل میں درج فرماتے ہیں، بھائی اتنا بڑا صدقہ دیا۔ یاد رکھو یہاں کی کوئی حضرت اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، وہ یہاں کی چھوٹی ہے وہاں بڑی ہو جاتی ہے، یہاں اوپر جاتی ہے نا جب وہ بہت بڑی، یہاں کی چھوٹی۔ علی جدید میں آتا ہے کانٹا تھا، کانٹا رستے میں ایک جھاڑی کانٹے دار تھی، اس آدمی کا کسی کو لگ جائے گا، اس نے اٹھا کے کنارے میں رکھی، چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا ایسے رکھی اور اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ دیکھو اوپر جا کتنا بڑا عمل ہو گیا۔ جہاں اللہ کے لیے مشقت، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے نیکی چھوٹی ہوگی، لیکن یہاں چھوٹی ہے وہاں قیمت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھے انسان کسی عمل کو، وہ چھوٹا عمل ہے بھائی، چلو یہ نہیں کرتے، بڑا عمل کرے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، 2 مزاج بڑے عجیب ہیں۔ ایک تو پوچھتے ثواب کتنا ملے گا، ثواب اگر لکھا ہونا کہ نہیں ثواب تو نہیں ہے لیکن آیا ہے یہ نیکی رسول اللہ نے کی ہے، تو پھر دل نہیں جاتا کرنے کو، نفس نہیں کرتا۔ اور ایک چھوٹی ہے یار، کو بڑا کام کرے تو چھوٹی ہے۔ یہ دونوں مزاج تاجرانہ مزاج ہے، یہ عاشقانہ مزاج نہیں۔ تاجر ہوتا ہے وہ تجارت کرتا ہے، دیکھتا ہے یار اس پر کتنا مجھے ملے گا یا اس کی تنخواہ مجھے کتنی ملے گی۔ عاشق یہ کہتا ہے یار محبوب نے کیا بس ٹھیک ہے، ہمیں ملے کچھ نہ ملے وہ تو خوش ہو جائیں گے نا۔ یہ عاشقانہ مزاج ہے، یہ تاجرانہ مزاج ہے، یہ والا پہلے والا کہ ملے گا کتنا، چھوٹا نہیں، چھوٹی نہیں بڑی کریں گے، چھوٹی نہیں، یہ مولا پتہ نہیں کس پر خوش ہو جائے۔ رحمت ایک بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ چاہتی، بہانہ بھی جو ہے بھاؤ نہیں چاہتی۔ تو میرے دوستو، تو ایمان جو ہے، ایمان کیسے لے کر ساتھ جائے گا، ایمان کیسے بچے گا ہمارا؟ یحبون و یحبون، اللہ نے وصف بیان کیا، عاشق ہوں گے۔ تو فتح مکہ سے پہلے والے جو لوگ تھے انہوں نے خالص عشق کی بنیاد پر سارا کچھ کیا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے۔ ہماری عرض جی یہ دیکھو، آپ نے ایسے اٹھا، آپ نے کہا میرے 2 پتھر بندے ہوئے، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے، کوئی بات ایسا کوئی بات نہیں، بلکہ مدینہ شریف میں بھی مدینہ والے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، انصار بن گئے، اللہ اکبر، ان کی قسمت تھی۔ جب شہریوں نے نہ قدری کی تو دیہاتیوں کا کام بن گیا ہے۔ مکہ والے شہری تھے اور یہ سارے گاؤں والے تھے، دیہاتی تھے۔ عمر رضی اللہ تو فرماتے تھے کہ جب سے ہم مدینہ آئے ہماری عورتیں بہت بولنے لگ گئی، کیونکہ پہلے شہری تھی تو ادب آداب تھے، اب یہ گاؤں والی، اب گاؤں کے اندر تو اتنا ادب نہیں ہوتا نا،
شہروں میں تو ادب ہوتا ہے، ایک لفظ کو بولنے کے لیے جناب، محترم، صاحب، یہ وہ درس اس کے آگے پیچھے لقب لگائیں گے. اگر لکھنؤ والا ہو تو پھر تو وہ بات ہی کہیں اور چلی جاتی ہے. وہ تو گالی بھی دینے کے لیے 10 جملے مہذب بولیں گے، آخر میں کہیں گے. اور یہ گاؤں والے، اب گاؤں والا کو مسئلہ پوچھنے آئے گا، اگر وہاں کراچی والے اکثر آئے ہوتے ہیں تو ہم پابند نگر گاؤں میں رہتے ہیں، کراچی والے دوست آئے تھے تو گاؤں والا آتے مسئلہ پوچھنے، تو کبھی کبھی ان کو بڑی انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ان کی بات. مگر نہیں بھائی، یہ محبت میں بہت بڑا ہے، لیکن ان کو آداب نہیں آتے، شہری آداب. سیدھی بات کہیں گے مولوی صاحب، بلکہ مولوی صاحب کہہ دیں گے، سیدھا سادہ مسئلہ پوچھ لیں گے. تو اللہ فرماتے جب سے یہاں آئیے تو ہماری عورتیں جب ایسی بولنے لگی، کیونکہ گاؤں والی یہاں ہے، وہ سیدھی سادھے آ کے مسئلے بھی سیدھا پوچھ لیتی تھی. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے اگر یہ انصاری عورتیں نہ ہوتی تو بہت سے دین کے مسئلے عورتوں کے رہ جاتے، یہ آ کے سیدھے ہی پوچھ لیتی. ہمیں شرم آتی ہے اور یہ سیدھا پوچھ لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلانا مسئلہ ہے اور آپ بیان فرما دیتے. اگر انہوں نے نہ پوچھا ہوتا، بیان نہ فرمایا ہوتا، آج امت کے سامنے بات کہاں سے آتی؟ ہم تو شہری تھی، اور شہر کے اندر ادب آداب بہت ہوتے ہیں، وہ پوچھنا مشکل ہے اس کو اس طرح. وہ گاؤں والے سیدھے آ کے پوچھ لیتے. بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک بار تو آ کر مسئلہ پوچھا، اتنی شرم آئی میں نے منہ پہ کپڑا ڈال لیا، اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیا کہ پوچھ کیا رہی. لیکن بہرحال تو گاؤں والے جب شہر والے نے قدر نہیں کی، رسول اللہ کو گاؤں والے لے گئے اور وہ مدینہ شریف اللہ اکبر منبع برکات بن گیا. بلکہ مکہ شریف کو بھی فیضان مدینہ شریف سے جہاں شیخ الاسلام حسن حسین مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے میرا بس چلے تو میں حج عمرے پہ جاؤں تو پہلے مدینہ شریف جاؤں، آپ علیہ السلام کو سلام کروں، آپ کی سفارش کرا کر بڑے دربار میں جاؤں، اور کبھی پھر خالی ہاتھ واپس نہ. میرا تو یہ ذوق ہے. تو ان کے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا، عاشق تھے، صرف اس کی بنیاد پر کیا. لیکن فتح مکہ کے بعد ایک گورنمنٹ حکومت قائم ہو گئی، آپ کا جھنڈا. وہ بھی عاشق تھے، لیکن پہلے والوں کا لیول اونچا تھا. اعظم درجہ قرآن نے کہا ان عاشقوں کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ آپ نے خود فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ فتح مکہ سے پہلے والے نے اگر ایک مد کلو آدھا کلو کا اللہ کے راستے میں دیا ہو، اور فتح مکہ کے بعد والا احد پہاڑ سونے کا بھی اللہ کے راستے میں دے تو اس کی مد کی قیمت اللہ کے یہاں زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ عاشق کا تھوڑا عمل بھی خدا کے یہاں بہت زیادہ، یاد رکھو بہت زیادہ ہے. عاشق کی 2 رکعت غیر عاشق کی 1000 رکعت سے افضل ہوں گی، کیونکہ دل کی کیفیات کے اوپر قیمت لگا کرتی ہے. یہ قیمت دو چیزوں پر لگتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2 چیزوں پر قیمت لگتی ہے، ایک مشقت پر کہ اس عمل میں مشقت کتنی ہوئی، اور دوسرا فہم پر، کس کیفیت اور کس عشق اور محبت کے جذبے کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے، اس پر قیمت لگتی ہے. عاشق کی جو 2 رکعت ہوں گی وہ اس کی قیمت غیر عاشق اس کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دل کی کیفیات اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ 2 رکعت کے اندر کس طرح دل ہمارے سامنے سے رکھا ہے اور کیسے ہمارا یہ عاشق ہے. کیونکہ جہاں دوستی اور عشق کا تعلق ہوتا ہے میرے دوستوں، تھوڑے پر بھی نوازا جاتا ہے. ہمارے حضرت شاہ کی وقت رحمۃ اللہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی رمضان المبارک میں صدقہ دیا کرتا تھا، اور ایک بڑا گیٹ تھا، اس گیٹ کے اوپر سیٹ صاحب بیٹھ جاتے، لوگوں کو 1000 روپے دیتا. او لمبی کیوں لگی ہوتی اور لوگ آ کر لیتے. ایک دن وہ پیسے دے رہا تھا تو اس نے دیکھا کیوں کے اندر اس کا ایک اسکول فیلو بھی کھڑا ہے. بیچارہ غریب تھا یا غریب ہو گیا، تو نے کہا سیٹ صاحب اللہ کا رستے دیتا، میں بھی 1000 روپے لے لوں، اور نہیں تو آٹا واٹا آ جائے گا، کوئی سامان آ جائے گا. تو کیوں میں کھڑا ہے تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ یار یہ تو میرا بڑا پرانا دوست ہے، اسکول فیلو ہے، اس سے بڑی دوستی تھی. بعد میں الگ الگ ہو گئے، انسان بڑا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے. انگلینڈ آ جائے تو ویسے بھی یاد نہیں رہتا، دور چلا جائے تو ویسے دور ہو جاتا. حالانکہ دل تو دور نہیں ہونے چاہیے انسان.
میرے شیخ فرماتے تھے روحیں قریب ہوتی ہیں جسم دور ہوتا ہے. میرے شیخ نے اس کی مثال دی اور میں یہ لائٹ جو ہے ان لائٹ کا جسم دور ہے. ابھی آپ سب لائٹیں بند کر دیں کہ لاسٹ میں جلا رکھیے, اس کے درمیان میں تقریباً 100 فیٹ کا فاصلہ ہے, لیکن ان کی روشنی آپس میں ملی ہے. فرمایا جسم دور ہوتے ہیں لیکن روحیں ملی ہوتی ہیں, نور ملا ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے لیکن ان کا فیضان پورے عالم میں ہے. یہاں پر بھی ہر جگہ فیضان ہے, نور نور ہر جگہ پہنچتا ہے. خیر اس نے کہا کہ اپنے نوکر کو بھیجا, سروینٹ کو, نے کہا یار یہ جو آدمی کھڑا ہے اس کو کہو کہ بیک سائڈ پر جو نا چھوٹی ونڈو پر آ جائے, اس کو کہو وہاں پر آ جائے. تو نے کہا بھائی سیٹھ صاحب نے کہا کہ تم ونڈو پر آ جاؤ, تو وہ ونڈو پر آ گیا. اب یہاں پر 1000 دے رہا ہے. بیک کیا اور بیک کر جانے کے بعد اس سے بات چیت کی, یار مجھے پہچانا, نہیں میں تو نہیں پہچانا. وہ تو چونکہ اس کو دیکھا سیٹھ صاحب ہے, تو پہلے تو ساتھی تھے. میں نے کہا میں فلاں ہوں. اچھا ہاں ہم اسکول میں پرائمری میں اور ECSC میں اکٹھے ہوتے تھے, یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے خوب یاد آیا, اس وقت بڑی ہماری دوستی تھی, کرکٹ فٹ بال اکٹھے کھیلتے تھے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا یہ لو یہ 1 لاکھ روپیہ. اس کو کتنا دیا؟ کھڑکی چھوٹی ہے, دیا لاکھ. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا تعلق تھا, دوستی تھی. میرے شیخ فرماتے تھے جب انسان کا دل خدا کے ساتھ ذات کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے تھوڑے عمل کے اوپر اسی طرح لاکھوں اور ہزاروں کا فرما دیتے ہیں. یہ دیکھتا کہ عمل کتنا کیا ہے, اس لیے کہ دل کا تعلق ہے, دل کا تعلق ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اس ارتداد سے بچنا, یعنی اس بات سے بچنا چاہتے ہو کبھی دربار سے دور نہ ہو, یحبہم ویحبونہ, محبت کا وقت پیدا کرو. یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ یحبونہ, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اگر دین چھوڑ جائے اور اب جو ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والے اسلام کو چھوڑ دیں, لیکن جو میرے عاشق ہوں گے وہ کبھی میرا در نہیں چھوڑیں گے. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. کسی بھی ماحول میں چلے جائیں ماحول سے مغلوب نہیں ہوں گے, ماحول پر غالب ہوں گے. ماحول سے مغلوب ہونا منافقین کا کام ہے, مومن کا کام نہیں ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آج چھوٹی سی کوئی کسی کے سامنے کوئی دین کے بارے میں بات پیش کر دے اشکال, تو وہ سوال لے کر مولویوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, علماء کے پاس, جی بتانا میرے تو دل میں ایسا ہو گیا, یہ دیکھو یہ ایسی بات کسی نے کر دی. فرمایا اتنا کمزور ایمان ہے, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تھوڑے سے جھٹکے سے ہلنے لگ جائے. نہیں, عاشق جو ہوتا ہے وہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں حق سمجھ آ جائے بوڑھی عورتوں کی طرح ہو جاؤ, کیونکہ جو بوڑھی عورت ہوتی ہے نا, بوڑھی عورت, اولڈ لیڈی, اس کو آپ جتنا سمجھا لیں اب زمانہ ایسا, اب زمانہ ایسا, وہ کہے کہ نہیں جو ہم نے سمجھا بس وہی ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کر دیں. خود امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی وہ محلے کی جو امام صاحب تھے ان سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی. تو امام صاحب امام بن گئے, انہیں کہنے لگی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھے وہاں لے چل. ان کا ماں میں الحمدللہ میرے پاس اللہ نے بہت علم دیا, مجھ سے پوچھ رہے میں بتا دوں. نہ اسی امام کے پاس جانا ہے. اور وہ امام تو بہت ہو گئے تھے جو پرانے تھے, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بچپن کے, اب جو تھے وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. اماں نے مسئلہ پوچھا تو اس امام نے اب امام صاحب سے کہا, امام حنیفہ رحمہ اللہ سے, کہ حضرت آپ بتاؤ, مجھے مسئلہ بتاؤ, میں اماں کے کان میں بتا دیتا ہوں. سنتا بھی ہوتا ہے. یحبہم ویحبونہ. اب اس میں 2 وصف بیان کی. یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, ویحبونہ, پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اب اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا, یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ تو قرآن مجید نے اس کے لیے ایک ہمیں حل بتا دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ حل بتایا. یحببکم اللہ, کہہ دیجئے
اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میں رسول اللہ کے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اتباع رسول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناؤ، ان کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے جینے کے طریقے کو اپناؤ، سلیقے کو اپناؤ، تو یحبہم، یہ نعمت ملے گی کہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جب اللہ ہم سے محبت کریں گے یحبونا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ حل بتا دیا، ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کب محبت کریں گے؟ فاتبعونی، رسول اللہ کے راستے پر چلو، اپنی مرضی نہ کرو، ہر کام میں دیکھو رسول اللہ نے کام کیسے کیا ہے، بس جب وہ کام کرو گے اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ اور جب اللہ جس بندے سے محبت کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی خدا سے محبت ہو جاتی ہے۔ عجیب ہے، اللہ کی محبت، پہلے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یاد رکھو، لیکن اللہ کی محبت نظر نہیں آتی، بندے کی آتی۔ اس لیے مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میل عاشق با صد طبل و نفیر، کہ عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ 100 ڈھول دھماکے کے ساتھ ہوتا ہے، جو نعرے کو نظر آتا ہو، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہاتھ عمرے کر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے او عاشق، یہ جناب یہ تو بڑا عاشق اللہ کا، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ لیکن میرے معشوق مخفی و ستیر، لیکن معشوق کی جو محبت ہوتی ہے محبوب کی وہ چھپی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی توجہ محبوب کی نہ ہو تو عاشق کبھی اپنے عشق میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، وہ محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبت ہو رہی۔ اللہ ہمارا یہ منہ ہے کہ ہم اللہ سے عشق کریں اور محبت کریں۔ میرے شیخ تو رویا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت مبارکہ نازل نہ ہوتی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی ہم اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتے تھے اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، کیونکہ کہاں مولا کی ذات اور کہاں ہم جیسے لوگ کہ جس کی بنیاد ہی نجاست پر ہے اور لطفت امشاج سے پیدا ہونے والا، اور پھر زندگی کے اندر جو ہے وہ باطنی طور پر بھی جو ہے وہ گناہ سے اندر سے بھی میلا اور ظاہری طور پر بھی میلا، ایسی مخلوق اور اللہ کی ولایت اور دوستی کا عشق کا دعویٰ کرے، ورنہ اللہ ولی الذین آمنوا، پہلے اللہ نے اپنی محبت اور ولایت کا ہاتھ بڑھایا ہے تو غلاموں کو بھی ہمت ہوگی ہاتھ بڑھانے کی۔ اللہ ہم یہ بات کر سکیں ذات الہی کو ہے کہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرمائے کہ تو محبت کے قابل ہے، لیکن فرمایا نہیں، تمام تر عیوب اور تمام تر کمیوں کے باوجود میں تیری محبت کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے عشق کو مانتا ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی بھی اپنی قدردانوں کو تلاش کرتا ہے، اگر بندے مولا کو تلاش کر رہے ہیں تو مولا بھی انتظار کر رہے ہیں، کون سے بندے جو ہم کو تلاش کر رہے ہیں، طلب انتظار کرتے ہیں۔ حدیث شریف نہیں دیکھی مشکات کی روایت، ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، توبہ تلا کر کے مولا کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ورنہ اس انسان سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا واقعہ حدیث شریف میں رسول اللہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور جنگل میں اس کے پاس ایک اونٹنی تھی جس پر سامان تھا، اور جب وہاں کچھ آرام کے لیے سویا تو اس کی اونٹنی گم ہو گئی اور چلی گئی، وہ اٹھا تو بہت پریشان، یہاں تک کہ اس کو اب موت کا انتظار ہونے لگا بھوک پیاس کی وجہ سے، تو وہ لیٹ گیا، اتنی دیر میں اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی واپس آ گئی، جب اونٹنی تو اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اللہ کا شکر یوں ادا کر رہا ہے، اے اللہ میں تو میرا بندہ، میں تیرا مالک، زبان لڑکھڑا گئی خوشی کی وجہ سے، انسان خوشی میں زبان لڑکھڑا جاتی۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ خرمستیاں چھوڑ کے مولا کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انتظار نہیں تو کیا ہے، انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مخلوق آئے، بندے آئے ہمارے پاس۔
تو اللہ تعالیٰ کب محبت کریں گے؟ فاتبعونی، میرے راستے پر چلو، رسول اللہ کے راستے۔ تمہارا عشق پابند دستور ہونا چاہیے۔ آج لوگ اللہ رسول کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم ایسے خوش کریں گے، ایسے نہیں ہے بھائی، دستور ہے، قوانین ہے، کیسے عشق کرنا ہے، قوانین ہے۔ انسان اپنے بیوی کا عاشق ہو لیکن اس کی بھی قوانین ہے، ان قوانین سے باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے بیوی نہ رہے تمہاری، تم بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو، قوانین مقرر کی شریعت۔ یہ دیکھو اس دستور کے اندر رہو۔ اللہ رسول کے عشق کا دستور کون مقرر کرتا ہے؟ فاتبعوا الرسول تک مقرر کرتے ہیں۔ عاشق تو ہے لیکن عشق کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ سے سیکھے گا، آپ سکھائیں گے، کیونکہ آپ کی ہر ادا محبوب بھی ہے اور عاشقانہ بھی ہے۔ پیغمبر السلام محبوب بھی تھے، سب سے اونچا لقب آپ کا حبیب اللہ کا ہے، لیکن دوسرا عبدہ و رسول، عبدیت ہے، اللہ کے سامنے عبدیت ہے۔ آپ محبوب بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہمارے محبوب ہیں۔ آپ رات کو اٹھ کر رو رہے ہیں، سینہ آپ کا ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، یہ عاشقانہ ادائیں، عاشقانہ ادائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے جب آپ اوپر دیکھتے ہیں، یہ محبوبانہ ادائیں، ہم آپ کو دیکھ انک باعیننا، ہماری نگاہیں ہر وقت آپ کو دیکھتی ہیں، یہ محبوبانہ۔ اور یہاں ایک طرف عاشقانہ، افلا اکون عبد شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ نے اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں آپ کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی میں شرافت ہوتی ہے وہ اللہ کے انعامات میں اتراتا نہیں ہے بلکہ اور قریب ہوتا ہے، اور شکر گزار ہو کر قریب ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے انعامات خدا سے دور کر رہے ہیں، دنیاوی نعمتیں خدا سے دور کر رہے ہیں، یہ نفس کی خباثت ہے، یہ باطنی طور پر خبیث شخص ہے، یہ شریف نہیں، شریف تو اور قریب ہو جاتا ہے۔ آپ بتاؤ ایک باپ اپنی اولاد کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دے تو اس اولاد کو باپ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، نافرمان ہونا چاہیے؟ بتاؤ، اگر وہ نافرمان ہوتا ہے تو وہ بے حیا شخص ہے، بے حیا اولاد ہے کہ اللہ باپ کی نعمتوں کی بجائے قدر کرنے کے کام شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے یحبہم فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے وہ یحبونا، پھر تم بھی اللہ سے محبت کرو گے۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی اب خطرہ ختم ہو گیا، بس اب خطرہ ختم، اب یہ مولا کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جب تک عشق اور محبت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ہر وقت خطرے میں، کسی وقت بھی نکل سکتا ہے۔ حکیم محمد خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، تین ٹائٹل اس کے پاس دیا۔ عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جا اس نے سجدہ نہ کیا، بلکہ یاجا شرف الدین یاجا منیری رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے 7 لاکھ سال یعنی 0.7 ملین ایئرز اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، 7 لاکھ سال عبادت کی، اتنی عبادت کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں منزل پر پہنچ گیا ہوں، اور عالم بھی تھا، بہت علم رکھتا تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، وہ پہچانتا تھا اللہ کی صفات کو، سب پہچانتا تھا، لیکن ایک کمی تھی، اللہ کا عاشق نہیں تھا، اللہ سے قلبی تعلق نہیں تھا، اس کا ضابطے کا تعلق تھا، رابطے کا تعلق نہیں تھا، ضابطہ تھا، ضابطہ یعنی قانون کا تعلق۔ جیسے آفس میں کام کرنے والے جو کام کرتے ہیں ان کا ضابطے کا اور قانون کا تعلق ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ ہاتھ سے اس کی نوکری ہٹ جاتی ہے تو کسی نے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ باس کی محبت میں رویا ہو، کیوں بھائی آپ بھی بہت سی نوکریاں کرتے ہو گے اور رات دن یہاں تو ویسے بھی نوکری کا پتہ نہیں ہوتا، نہ نوکری کا پتہ ہوتا نہ چھوکری کا پتہ ہوتا، نہ موسم کا پتہ، کس چیز کا یہاں پتہ نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ روتے ہیں او باس کے ساتھ تو بڑی محبت سے رونا شروع کر دے، یہ ضابطے کا تعلق ہے، رابطے کا تعلق وہ ہے دل کو تکلیف ہے،
اگر وہ باہر بھی نکال دیتا ہے پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، دھکے کھاتا ہے لیکن در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واشی سے کہا تھا غیبی بچک انی، اے واشی تو نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے، میں تجھے اسلام میں داخل کرتا ہوں. لیکن مجھے اپنا چہرہ نہ دکھا، مجھے چچا یاد آتا ہے. چلے گئے لیکن نگاہ میں عاشق ہو گئے تھے، کیا چھوڑ دیا تھا کہ مجھے دربار میں آنے سے میں نے چھوڑ دیا؟ بلکہ مسیلمہ کذاب کو جب قتل کیا تو خوشی سے کہا کہ اگر اسلام کفر کی حالت میں ایک بہت بڑے مسلمان کو میں نے شہید کیا تو اللہ نے اسلام لانے کے بعد ایک بہت بڑے مرتد کو بھی میرے ہاتھ سے مرا دیا. شکر کرتے ہیں. یہ ہے رابطے کا تعلق ہے، اس کا نام رابطہ ہے، ضابطہ نہیں ہے. شیطان کا تعلق اللہ سے ضابطے کا تعلق تھا. یہ میں عبادت کر رہا ہوں، اتنا ملے گا اتنا ملے گا، اس کو مل رہا تھا. اب فلاں آسمان پر چلا جا، اب آخر میں اس کو استاد بنا دیا کہ تم ٹیچر ہے، تمام فرشتوں کا تو ٹیچر بن گیا. یہ اس کی ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت کا ایک ذرہ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں. تو اللہ نے ایگزام لیا، فیل ہو گیا کیونکہ عشق کا امتحان تھا کہ حکم دینے والے کو دیکھنا ہے یا حکم کو دیکھنا ہے. یہ ایگزام تھا. اگر عاشق ہوتا تو حکم دینے والے کو دیکھتا. کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، بس بات ختم، کہہ دے بس کافی. پیغمبر صحابہ کہہ دیتے وہ نہیں دیکھنا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے ٹھیک. پیغمبر السلام نے آپ دیکھے غزوہ خندق میں آپ نے فرمایا کون خبر لے کے آئے گا. اب خوف کا ایسا ماحول ہے، بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ پائے ہوئے، ایسا خوف کا ماحول ہے. صحابہ فرماتے اکیلے پیشاب نہیں کر سکتے تھے. اب سب بیٹھے، کوئی اب خود نہیں بول رہا ہے. پھر فرمایا کون جائے گا؟ تیر میں حذیفہ تو امان اٹھ چل یہ ہو. اب نے کہا میرا کیا بنے گا؟ خبر لا کے دی سنا. فرماتے اتنی شدید سردی تھی، اتنی شدید سردی، اور صحابہ کے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، آدھے کپڑے ہوتے. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گلے کے اوپر اپنی لنگی کی گاٹھ گلے پر لگاتے تھے اور اوپر کپڑا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنی چھوٹا کپڑا تھا کہ اگر یہاں گاٹھ نہ لگاتے تو سطح کھل جایا کرتا تھا. اور سردی اتنی شدید، مدینہ شریف کی سردی بڑی شدید سردی ہوتی. ایک بار میں گیا، بڑی شدید سردی، میں اتنا رو گیا، میں نے کہا اتنے کپڑے پہن کر بھی اس ٹھنڈی ہوا کا مقابلہ نہیں. لیکن صحابہ اکرام یہیں پر ریت کے اوپر اسی میادے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوتے تھے. اگر ان کی زندگی تھی تو ایمان کی حرارت کے ساتھ اور رسول اللہ کی زیارت کے ساتھ، یہ چیز ان کو زندہ رکھتی تھی. اس لیے محدثین نے لکھا ہے حتی ابو ہریرہ کے بارے میں کہ شب بطنی کے بارے میں لکھا ہے. اس کا ایک معنی شب بطنی کا لکھا ہے کہ میں اپنا پیٹ رسول اللہ کی زیارت سے بھرتا تھا، جب میں آپ کو دیکھ لیتا تو مجھے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا اور میں رسول اللہ کی حدیثیں سننے میں ایسا گم ہوتا، مجھے احساس بھی نہ ہوتا کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میں 3 دن کا بھوکا. تو عشق کہتا ہے کہ وہ برف میں آگ لگا دیتا. لیکن اللہ والے نے کہا میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں. تو عشق کی گرمی ایسی ہے. تو میرے دوستوں امتحان لیا اس کا کہ حکم کو دیکھتا ہے یا حکم دینے والے کو عاشق ہوگا تو وہ دیکھ کس نے کہا اور نہیں میں آدم کو سجدہ کروں، یہ تو مٹی کا بنا ایسے اور میں تو میرا میٹیریل بہت اعلیٰ، اس کا میٹیریل ادلا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے. بات فیل ہو گیا، ساری عبادت گئی، ساری معرفت گئی، سارا علم گیا. وہ اٹھا کر فخرج فإنک رجیم، فخرج، اللہ نے لفظ فخرج کا ایگزٹ، فخرج انک رجیم، تم مردود، چل نکل جا. تب اس کو ہوش آیا کہ یہ
شیطان سے کسی نے کہا کہ تو نے ایسا کام کیا اللہ کے مقابلے پر آ کے تجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی نایات دیکھی تھی، میں نے کہا کہ میرے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، میں کچھ بھی کر لوں گا، یا کوئی بھی گستاخی کر لوں گا تو میری معافی ہو جائے گی. لیکن مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ اللہ کی ذات صمد ہے، سمجھنا مستغنی، کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ میں بہت وظیفے کر لیے، بہت عجبرے کر لیے تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے تو بس میری بہت ہی رعایت کرے گا. حضرت جبرائیل السلام سے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ جبرائیل اللہ کی کس وصف سے تم فرشتے لوگ ڈرتے ہو، تم لوگ تو معصوم ہو؟ کہ شان صمدیت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جب چاہے دربار سے نکال دے. لیکن پھر ایک بار رسول اللہ نے پوچھا جب یہ نظر عمر صلی اللہ کے اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے تجھے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کہا کہ جبرائیل تجھے اس میں سے حصہ ملا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا، کہا جی مجھے ملا ہے. کہا کہ ذو مرۃ فاستویٰ کی جب آیت نازل ہوئی کہ ہماری وحی لے کر ایک ایسا فرشتہ جاتا ہے جو طاقتور ہے، اور جب میرے اوصاف قرآن نے بیان کیے، یہ ایسا فرشتے کے ذریعے ہم اپنا کلام بھیجتے ہیں، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اب دربار میں رہیں گے، نکلیں گے نہیں، دربار نکلیں گے، کیونکہ اللہ نے میری تعریف کر دی. اور اللہ کسی کی جب تعریف کرتے ہیں تو اسی کی تعریف کرتے ہیں کہ جو آخر تک تعریف والا ہوگا. میں اور آپ تو دھوکہ کھا کر آج کسی کو اچھا کرنے کا گندا نکلا ہے. اللہ کا تعریف کرنا دلیل ہے کہ ہمیشہ بھی اچھا ہے. انہوں سنت سے سری نازل ہوگی، مجھے تسلی ہو گئی، ورنہ ہر وقت شان سمجھ ڈر لگتا تھا یہ آپ کی شان رحمت میں سے مجھے حصہ ملا اور نکال دیا. اور آدم علیہ السلام عاشق تھے، غلطی ہوئی، دربار چھوڑا، روئے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے چشمے چل گئے، پانی کے چشمے. 40 دن تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اتنے آنسو کہ پانی ایسے بہ کر جاتا ہے جیسے چشمے کا پانی جاتا ہے. کہتا وہاں جن پودوں کے بعد سے گزرا وہی خوشبودار پھول بن کے، کیا مطلب نہیں چھوڑا، کر نہیں چھوڑا، نہیں گرے دوبارہ آ کر ربنا ظلمنا. ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، غلطی ہوگی لیکن آپ کو چھوڑ دیں، سوال ہی کرنا چاہتا. دیکھو کتنا فرق ہے. ہو گیا مقابلے پر آ گیا، اللہ اچھا اس نے ایسا کیا، ایسے کروں گا ایسے کروں گا. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت یہ مطلوب ہے تو میرا آپ کا دل اللہ کے عشق کے اندر ڈوبا ہونا چاہیے. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اتباع سنت سے. نمبر 1 ذکر کی مداومت سے، گناہوں سے بچنے سے، اور عاشقوں کی صحبت سے. عاشقوں کے پاس بیٹھا کرو. لیکن محمد خان بھی فرماتے ہیں اہل محبت کے پاس بیٹھو تاکہ تم میں محبت منتقل ہو جائے. اور یہ ملفوظ میں نے خود سنا، کس شخص سے سنا؟ جنہوں نے ہمارے حضرت کو بیان کیا اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے براہ راست سنا تھا. جناب نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید بھی تھے اور مجاز صحبت بھی تھے. انہوں نے ہمارے حضرت کو ملفوظ بیان کیا. میں اس وقت خانقاہ کراچی خانقاہ میں حضرت کے ساتھ، انہوں نے ملفوظ بیان کیا کہ حضرت والا حضرت تھانوی رحمہ اللہ بار فرمایا خواجہ صاحب سے، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ صاحب مرتے ہی اللہ تعالیٰ دل دیکھیں گی کس دل میں ہماری محبت کتنی لے کے آیا ہے. باقی کا مسئلہ باقی بعد میں، پہلے یہ دیکھیں گے دل میں ہم کتنے ہیں. دیکھو تو رونے لگ گیا، حضرت یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اور میں اہل محبت کے سامنے مٹ جاؤ، یہ نعمت تمہیں حاصل ہو جائے. میرے دوستو بس یہ وہ چیزیں ہیں جو یحبہم و یحبونہ. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بچے، ہمارے بچوں کا ایمان بچے، ایمان کی فکر ہے. ابتدا کی ہمارے یہاں تک چل رہی، صبح کچھ ہوتا ہے شام کچھ. مسلمان کہنے والے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. طریقہ ہے اللہ رسول کا عشق آنا چاہیے، اور یہ سنت کی اتباع سے، ذکر کی مداومت، تلاوت کی مداومت، گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہ اللہ سے
رابطے کو کمزور کرتے ہیں. ہم نماز پڑھی، کچھ رابطہ مضبوط ہوا، گناہ کیا، کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا، بلکہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ نور ختم کر دیتے، عدد رہ جاتا ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، عدد رہ جاتا ہے. اور اللہ والوں کی صحبت سب سے اہم یہ ہے، اللہ والوں کی صحبت. اس لیے اگر شیطان کو عقل ہوتی، تھوڑی سی عقل ہوتی، تو آدم السلام کی وہ مخالفت نہ کرتا، کیونکہ آدم السلام ہی وہ شخص تھے جن کی صحبت سے شیطان میں عشق پیدا ہونا تھا، کیونکہ وہ تو عاشق بنا کر پیدا کیے گئے تھے، وہ تو ان کے پیر، ان کے نبی، ان کا مرشد بننا تھا نا انہوں نے، وہ اسی کے مخالف ہو گئے. تو کیا ملے گا اس کو؟ یہی ملا، ارتداد ملا، دائرے سے خارج ہو گئے. آدم السلام ہی تو مبعوث ہوئے تھے نا مخلوقات کے لیے خلیفہ بن کر، تو اس میں شیطان بھی تو تھا اس رعایا میں. جیسے پیغمبر اسلام پیغمبر بن کر آئے تو جنات کے بھی نبی ہے نا، سورہ جن پوری نازل ہو گئی، پورے واقعات ہیں. تو شیطان کو مقام قبولیت، مقام محبت، مقام عشق آدم السلام نے دلوانا تھا، جس کی صحبت سے ملنا تھا اسی کے خلاف ہو گیا، تو اب کیا ملے گا اس کو؟ بولو بھائی، وہ دربار سے گیا، یعنی نفس سے ایمان سے بھی ختم، ایمان ہی ختم ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت الوفق بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی اور دوست فرما. یا اللہ اپنا سچا عاشق فرما، پیغمبر السلام کا سچا عاشق فرما. یا اللہ ہمارے دل کو اپنے عشق و محبت کے لیے خالی فرما، اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. یا اللہ اپنے عشق و محبت کے ہمیں قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ کبھی بھی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو، قیامت تک کی نسلوں کو، اور ایمان والوں کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو یا اللہ اپنے دربار سے دوری نہ فرما. یا اللہ ہمیشہ حضوری نصیب فرما. اللہ گناہگار ہے، کچھ بھی ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، سب کچھ ہے، لیکن یا اللہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کے نیک لوگوں سے محبت کرنے والے، یا اللہ ہمیں بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یہ بھی تیرے بندے ہیں یا اللہ، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کی طرف کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ میں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی آپ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین، عزیز و اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ اس سفر تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ اپنی محبت میں اضافے کے اس کو ذریعہ فرما. ہمارے شیخ حضرت شاہ کی، مختار صاحب کی جو فکر تھی اس کو عام اور تام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے دوست یا محبت کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.